میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آج کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، اور وہ خبریں اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں۔ کینن خان میں کیا ہوا یہ تھا کہ وہ اسرائیل جو بالکل بات ہی نہیں مان رہا تھا، اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی کھڑا تھا، اور اس کے بعد پھر آنن فانن اعلان ہو گیا کہ جنگ بندی کا۔ کیا یہ آسانی سے کام ہو گیا، اور اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، اور اس جنگ بندی کی جو ضرورت تھی وہ کیا فلسطینیوں کی تھی یا اسرائیل کی تھی؟ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس جنگ بندی کے بعد اسرائیل میں فتح کا جشن منایا گیا یا پھر فلسطین میں منایا گیا؟ مسلمان اور فلسطینی زیادہ خوش تھے یا اسرائیلی زیادہ خوش تھے؟ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کیا کہا، اور امریکی صدر جو بائیڈن نے کیا کہا؟ بہت ساری دلچسپ خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ خبر آئی کہ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی ہو گئی۔ اس سے پہلے کی سچویشن کیا تھی؟ پوری دنیا اپیل کر رہی تھی جنگ بندی کی، اسرائیل مان نہیں رہا تھا۔ نیتن یاہو مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ جناب بالکل نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ہم اپنے ہدف جب تک حاصل نہیں کر لیتے تب تک پاسبل ہی نہیں ہے۔ یورپی یونین ڈیوائڈ تھی، یورپی یونین کے ممالک ڈیمانڈ کر رہے تھے، سلامتی کونسل کے اجلاس ہو چکے تھے، اور وہاں کا اعلامیہ امریکہ رکوا دیتا تھا، مسلسل رکوا رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ مینیج بھی کر لیے امریکہ نے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو ملٹری آفیسر ہے اسرائیل بطور پروفیسر چومسکی کے کہ وہ جو ہے وہ بالکل ایک غنڈہ گردی کا، ایک علاقے کا جو غنڈہ گرد ہوتا ہے اس طرح کا کردار ادا کر رہا تھا، اور اسلحہ بھی دیا جا رہا تھا، اور اس کی مخالفت بھی ہو رہی تھی۔ 73 کروڑ ڈالر کا اسلحہ بھی دیا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود پھر کیا ہوا؟ اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا گیا، اور اجلاس جاری تھا، تقریریں ہو رہی تھیں، اور وہاں پہ قرارداد آ ہی جانی تھی۔ اس سے پہلے جنگ بندی کا اعلان آ گیا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہا گیا کہ جی مصر بیک ڈور چینل پہ امریکہ نے اور مصر نے اس پہ کام کیا، اور یہ جنگ بندی ممکن ہو سکی۔ اب اس جنگ بندی کی شرائط کیا ہیں؟ یہ بھی ذرا بڑا دلچسپ صورتحال ہے کہ شرائط کیا ہیں، اور کن شرائط پہ اسرائیل آمادہ ہوا جنگ بندی پہ، یہ ذرا بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے 11 دن یہ لڑائی رہی، اور 11 دن لڑائی رہنے کے بعد اچانک یہ اعلان ہوتا ہے، اور اس پہ جنگ بندی دونوں طرف سے کہا جاتا ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، اور یہ صبح 11 بجے گزشتہ روز صبح 4 بجے یہ آغاز ہوا، اور اس میں 20 مصری وفود جو ہیں وہ جنگ بندی کی نگرانی کریں گے، اور مصر کے 2 وفود جو ہیں وہ تل ابیب اور فلسطینی علاقوں میں پہنچیں گے اور یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اسرائیل کا دعویٰ کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا 11 روز کے دوران اس غزو میں بڑی کامیابیاں ملی غزہ میں۔ حماس نے کیا کہا؟ حماس نے کہا جنگ بندی کے بعد جیت کا اعلان کیا ہے، جبکہ غزہ میں ہزاروں افراد نے جیت کا جشن بھی منایا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جو اعداد و شمار ہیں، اس جنگ میں 232 فلسطینی اللہ کو پیارے ہوئے، جن میں 65 بچے تھے، اور 1900 افراد زخمی ہوئے، 10,000 افراد بے گھر ہوئے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ جو ہیں ایمن کورونا میں بھی بہت سارے لوگ مبتلا۔ تو یہ ایک انسانی المیوں نے جنم لیا۔ اس جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اقوام متحدہ نے بھی اور امریکہ نے بھی، کیونکہ جو بائیڈن اور نیتن یاہو جو ہے امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم مسلسل رابطے میں تھے، اور ظاہر ان کو اندازہ تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حالات کس طرف جا رہے تھے، بلکہ جا چکے ہیں۔ اور بائیڈن کا نیتن یاہو کی جنگی پالیسی پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، اور یہ امریکن میڈیا بتا رہا ہے کہ جو کچھ پوری دنیا میں ماحول بن گیا تھا، اور جو پبلک پریشر آ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی اور ادروائز بھی، عالمی تنظیمیں جو ہیں اور مختلف عالمی فورمز جو ہیں وہ اسرائیل کو تو دہشت گرد اور انتہا پسند کہہ ہی رہے تھے، ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے کہ امریکہ کھل کر ایک دنیا کا واحد ملک تھا جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی ملک کھل کر سپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد تھا برطانیہ۔ امریکی میڈیا جو ہے وہ مسلسل امریکی میڈیا میں بھی تنقید کا عمل شروع ہو چکا تھا، اور امریکی میڈیا سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی تھیں جو بائیڈن کے خلاف، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی ہوا، اور برنی سینڈرز اور معروف سینیٹر ہیں، انہوں نے اسرائیل کو اسلحہ کی فروخت روکنے کے لیے سینٹ میں قرارداد بھی پیش کر دی، اور اسرائیل کو جو 73 کروڑ 50 لاکھ ڈالر مالیت کے اسلحہ کی فروخت تھی وہ قرارداد پیش کر دی، اور اس کے مخالف ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ امریکہ کا دیا ہوا اسلحہ بچوں اور خواتین کو، اور وہ بھی سویلین آبادیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہو۔ اور غزہ میں جو تباہی انہوں نے کہا کہ پھیل رہی ہے، جس میں بچے اور خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے کانگریس میں، اور اس پہ امریکی پارلیمان کو آنا چاہیے اور اسے فیصلہ کرنا چاہیے کہ جہاں یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ اور برنی سینڈر ڈیموکریٹس کی جانب سے صدارتی امیدوار بھی رہ چکے ہیں، یعنی کہ کوئی عام یہ رہنما نہیں ہے
ان کے بہت ہی اہم ترین ان کے رہنما سمجھے جاتے ہیں برنی سینڈر، اور انہی کی اس وقت حکمران جماعت بھی ڈیموکریٹس ہی ہیں اس وقت امریکہ میں۔ تو یہ کن اصولوں پہ ہوا یہ معاہدہ، اب یہ ذرا سن لیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے، یہ غیر مشروط طور پہ جنگ بندی ہوئی ہے، غیر مشروط طور پہ یہ جنگ بندی ہوئی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شرط جو ہے وہ قبول نہیں کی حماس نے۔ اور یہ جنگ شروع کس نے کی تھی؟ اسرائیل نے، اور ختم بھی اسی نے کی۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ جیسے یہ جنگ بندی ہوتی ہے، اچھا میں آپ کو بھی بتا دوں کہ اسرائیل والے، میں اسرائیل کہہ رہا ہوں، فلسطینی جو ہیں وہ نکل آئے سڑکوں پہ فوراً، اور انہوں نے فتح کا جشن منایا، قومی ترانے گائے اپنے، اور نغمے، ملی نغمے اور فاتحانہ قسم کے نغمے گائے، اور نہ صرف نغمے گائے بلکہ انہوں نے اس کو اپنی عظیم فتح قرار دیا، اور اسرائیل کی شکست سے تعبیر کیا اس کو۔ اور حماس کے جو رہنما تھے خلیل الحیا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ آئے منظر عام پہ، اور انہوں نے آ کے خطاب بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بغیر کسی شرط کے جنگ بندی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے کسی قسم کی کوئی شرط قبول نہیں کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ واضح طور پہ بتایا کہ اس جنگ میں فلسطین کا، حماس کا کسی قسم کا کوئی فوجی نقصان نہیں ہوا، اور اس میں ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی کہ اسرائیل کو اس کی سرزمین پہ مارنا ہے، وہ ہماری اسٹریٹجی، حکمت عملی بہت کامیاب رہی، اور یہ جنگی حکمت عملی جو ہے وہ آئندہ اس کو مزید بہتر بنایا جائے گا، اور مزید اس میں نکھار پیدا کیا جائے گا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں حماس اور اسلامی جہاد کے دیگر جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور منظر عام پہ آ کے ادھر جی اچھا یہ قومی نغمے گا رہے ہیں فلسطینی، اور سڑکوں پہ نکل آئے، جشن فتح منایا، اور کیونکہ عید نہیں ہو سکی تھی فلسطین میں، بمباری چل رہی تھی، اور اسرائیل جو ہے وہ گولہ بارود برسا رہا تھا، تو اس کا پھر جمعے کو اعلان کیا گیا تھا کہ جمعے کو جو جشن فتح بھی منایا جائے گا، اور جو عید کی خوشی کی تقریبات ہیں وہ جمعے کو منائی جائیں گی، یہ اناؤنس کیا، اور مسجد اقصیٰ میں یہ سب فلسطینی مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے۔ اب اسرائیل کے کیا تھا جی؟ اسرائیل کے تمام الیکٹرانک میڈیا کا وہ ریڈیو تھے یا ٹیلی ویژن تھے، وہاں پہ کسی قسم کے کوئی پروگرام نہیں آ رہے تھے، بلکہ جو حالت جنگ میں صرف اسپیشل بلیٹن ریڈیو اسٹیشنز پہ بھی اور ٹی وی چینلز پہ بھی اسپیشل فوٹیج اور تب سے نشر کر رہے تھے۔ وہاں پہلی دفعہ 11 دن کے بعد اس جنگ بندی کے بعد موسیقی سنی گئی، اور موسیقی دوبارہ واپس آئی۔ حماس کے سربراہ نے، خلیل الحیا نے واضح طور پہ تقریر میں کہا کہ یہ جنگ بندی کا اگر خلاف ورزی ہوئی تو رد عمل کے لیے حماس اور فلسطینی تیار ملیں گے، اور وہاں پہ فلسطین میں بھرپور قسم کا اس وقت جشن منایا جا رہا ہے، اور خوشی کے ترانے، فاتحانہ ترانے جو ہیں وہ بجائے جا رہے ہیں جب سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس کے لیے خوشی کا دن تھا اور کس کے لیے غمی کا دن تھا۔ ہمارے ایک اور لیڈر نے کیا کہا جی، ایسوسیٹڈ پریس سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے جو سیز فائر کا اعلان ہے یہ فلسطینی عوام کی فتح ہے، اور اس پہ ہم صرف یہی کہیں گے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے، اس نے خود ہی حملہ کیا تھا اور خود ہی وہ بھاگ گیا، اور ہم البتہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور مساجد کے لاؤڈ سپیکر پر مزاحمت کی فتح کا اعلان کیا گیا۔ جبکہ حماس کونسل کے بین الاقوامی تعلقات کے وابستہ جی یہ باسم نعیم ہیں، وہ بی بی سی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ کوئی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، جنگ بندی جاری رہے گی یا نہیں، ہماری جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی، اور اس میں ہم نے کسی قسم کی کوئی شرط تسلیم نہیں کی۔ یہ حماس اور فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ واضح طور پہ اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس کی تردید ابھی تک ہمیں کسی طرف سے نہیں ملی۔ اگلی بات، اس کے بعد وہی بات ہے کہ شکست خوردہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے لیول میں یہ سب اکٹھے ہوئے فلسطینی، اور نماز جمعہ ادا کی، اور جب وہ جمعہ کی نماز ادا کر رہے تھے اس کے بعد گپ شپ لگا رہے تھے، خوشی کے ترانے، فاتحانہ گیت گا رہے تھے، تو ہوا یہ کہ پھر فلسطین کے جو ہیں فلسطینی فورسز وہ آئیں، اور انہوں نے وہاں آ کے ہلا گلا کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ساتھ پھر اسی طرح نمٹنے کی کوشش کی۔ فلسطینی نے پھر اس کو مزاحمت کی، اور اس کے نتیجے میں وہ کیا کہنا چاہیے آنسو گیس استعمال کیا گیا، اور کچھ اور بھی گیس استعمال کیا گیا منتشر کرنے کے لیے، لیکن نوجوان جو ہیں فلسطینی وہ اپنے جھنڈے بھی لہراتے رہے، اور آتش بازی بھی، اور ہارن بجا کر اپنی گاڑیوں کا، اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں باقاعدہ طور پہ غزہ میں، مسجد اقصیٰ میں، قبلہ اول میں، اور پورے
مقبوضہ بیت المقدس میں جشن کا سماعت۔ اس کے لیے اگین انہوں نے یہی کیا کہ دوبارہ پھر ان پہ ہلا بولا، لیکن وہ پولیس جیسے لاٹھی چارج کرتی ہے اس طرح کا کام کیا گیا، اس سے زیادہ نہیں کیا گیا۔ کھسیانی ملی، کھمبا نوچے والی بات تھی، اور اس کو پھر اگین کیا کہنا چاہیے کہ اس کی مذمت کی گئی، اور پھر واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ بھائیو، حماس کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا فلسطینیوں کی طرف سے کہ جہاں جہاں کوئی ہے وہ واپس آئے۔ اور پھر ایک اور فاتحانہ تقریر ذرا سنیے جی، وہ ہے فلسطینی تنظیم کے سربراہ، فلسطین کی تنظیم حماس کے سربراہ، فلسطینی اتھارٹی کے سابق وزیر اعظم اسماعیل نے پہلی دفعہ منظر عام پہ آئے اور انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو ہم نے شرمناک شکست دی ہے، اور مقبوضہ فلسطین اور مسجد بیت المقدس، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے ہم نے راہ ہموار کی ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نئی جنگی حکمت عملی کے تحت اور عملی صلاحیت نے پورے اسرائیلی نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یعنی وہ جو ڈوم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے، اور خاص طور پہ ٹی وی پہ ہی اسرائیل کے یہاں سے جنگ بندی کا اعلان جب ٹی وی پہ خطاب ہوا تو حماس کے سربراہ فوری طور پہ منظر عام پہ آئے، اور نہ صرف یہ کہا کہ جناب اس جنگ بندی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے، بلکہ ہم وحشیانہ پالیسی کے خلاف پہلے بھی ڈٹے ہوئے تھے اور اب بھی ہم ڈٹے رہیں گے۔ نئی جنگ حکمت عملی ہوگی اور نئی صلاحیتوں کے ساتھ ہم اسرائیل کے نظام کو ہلا کر رکھ دیں گے، جیسا کہ ہم نے ان 11 دنوں میں کیا۔ اور واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ ان 11 دنوں میں حماس کا، فلسطینی اتھارٹی کا اور عسکریت پسند تنظیمیں جو مزاحمت کر رہی تھیں ان کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ ہمارے تمام کمانڈرز جو ہیں وہ بدستور موجود ہیں، اور ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور دوسری جانب پاکستان میں ایک اور بھی چیز آئی ہے کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر نے عالمی عدالت سے باقاعدہ طور پہ رجوع کر لیا ہے کہ غزہ میں جو میڈیا دفتر پر اسرائیلی حملہ ہوا تھا یہ جنگی جرائم کے تحت ہے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور اس لیے اسرائیل کے اس جرم کا جائزہ لینے کے لیے عالمی عدالت، فوجداری عدالت جو ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے، وہ اس کی تحقیقات کرے، اور اگر اسرائیل اس میں ملوث ثابت ہوتا ہے دانستہ طور پہ تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ اس میں الجزیرہ، ایسوسیٹڈ پریس، مغربی ذرائع ابلاغ اور بہت سے دیگر ذرائع ابلاغ تھے جن کے ہیڈ کوارٹر کو اسرائیل نے تباہ کیا تھا۔ اب اگلی بات ایک اور سن لیجیے کہ پاکستان کا رول اس میں، پاکستان اور ترکی دو ملکوں کا رول ہی اس سارے مسئلے میں بہت ہی نمایاں رہا ہے، اور بلکہ کہنا چاہیے بہت ہی زبردست رہا ہے۔ اور ان کی کاوش سے پیچھے جو تھا وہ چائنا تھا، چائنا اور چائنا کے ساتھ روس، لیکن چائنا بہت فرنٹ فٹ پہ آیا اور فرنٹ فٹ پہ کھیلا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو بغیر کوئی کامیابی حاصل کیے، بغیر کوئی شرط منوائے انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی، سفارتی سطح پہ بھی اور فوجی سطح پہ بھی، اور جنگ بندی کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ اور جنگی جرائم کے مقدمات ادھر امریکہ کے اندر، خود کانگریس میں ڈیموکریٹس کے اندر یہ کھیجان پیدا ہو چکا تھا، یورپی یونین تقسیم ہو چکی تھی، اور اس میں سوشل میڈیا کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ پاکستان نے ڈیمانڈ کی ہے، اور اس کے ساتھ ترکی بھی ہے، کہ اب فلسطین کے لیے عالمی فوج جو ہے، یعنی کہ بین الاقوامی فوج، مختلف ملکوں پر مشتمل فوج بنائی جائے جو کہ فلسطین کا اور قبلہ اول کا وہ حفاظت کرے، اور جب تک یہ تنازع ختم نہیں ہوتا عالمی فوج مسلمان، اس میں مسلم کنٹریز ظاہر میجورٹی ان کی ہونی چاہیے، انہوں نے تجویز دے دی ہے، پاکستان کی طرف سے بھی، اسرائیل کا، ترکی کی طرف سے بھی یہ تجویز آ گئی ہے۔ اب اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، اور عرب ملک جو ہیں وہ کس طریقے سے یہ ثابت کریں گے۔ تو یہ پہلا موقع ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطین کا معاملہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ، اس میں عرب ملکوں کے بجائے غیر عرب مسلم ممالک نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ تو یہ ہے سچویشن اب تک کی، اور فلسطینی بدستور موجود، قبلہ اول موجود، اور وہاں پہ مسلمان بھی موجود، لیکن اس میں کروڑوں ڈالر کا یومیہ نقصان اٹھانا پڑا اسرائیل کو، گولہ بارود الگ ضائع ہوا، کسی قسم کا فوجی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا، اور سیاسی اور صفاتی طور پہ ذلت و رسوائی الگ سے اٹھانا پڑی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو خاص طور پہ جو ہیں ذہنی طور پہ پسماندہ ذہن، ان کے لیے کہ اگر نہتے لوگ جو ہیں وہ ان میں عزم تھا، عزم کے علاوہ کچھ نہیں، انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی، تقریباً 300 فلسطینی جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، جس میں 65 بچے ہیں اور 20 معمر افراد ہیں، باقی خواتین ہیں، یہ سب، لیکن انہوں نے اپنی جھکے نہیں ہیں وہ۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے جا کے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اجازت دیجیے۔